ہانیہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، مگر لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آخر اسے آج اس کی محبت مل گئی تھی۔ وجدان کمرے میں داخل ہوا۔ وجدان کو اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا، ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اسے بیڈ سے نیچے فرش پہ دھکا دیا تھا۔ وہ جو اتنے سارے خواب سجا کے بیٹھی ہوئی تھی، وجدان کے اس رویے پہ اس کا دل بہت بری طرح سے کانپنے لگا تھا۔ وجدان، وہ کانپتی ہوئی آواز میں وجدان کو پکارتی اسے دیکھنے لگی۔ وجدان نیچے زمین پہ بیٹھتا ہوا اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے وجود سے۔ میں نے تم سے صرف اور صرف اس دشمنی کو نبھانے کے لیے شادی کی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ اپنی شیروانی کے بٹن کھول کے اس نے اپنی شیروانی کو اتار کے دور پھینکا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں قید کرنے لگا۔ پلیز پیچھے ہٹیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ارے، تم نے شادی کی پہلی رات کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی جو تم ایسے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھکا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پہ وسط کرتا ہوا اس کی گردن کے اوپر اپنے دانت کاٹ چکا تھا۔ اس کی سسکی نکلی۔ بیڈ شیٹ کو اس نے بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، ویسے ویسے وہ اس کے اوپر درندگی دکھا رہا تھا۔ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد، اسے توڑنے پھوڑنے کے بعد، وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ نیچے فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے گھٹنوں کے گرد اس نے بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے رائمہ کھڑی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے میرے شوہر کو چھین لو گی؟ میڈم، تم ہمارے دشمنوں کی لڑکی ہو۔ اس حویلی میں تمہیں سب کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولی، اور ہانیہ جو اسے جواب بھی نہیں دے سکی تھی۔ اسے اس گھر میں لے کے آنے والے شخص نے جب اس کی عزت نہیں کی تھی، اسے یوں روند کے چلا گیا تھا، تو وہ باقیوں سے کیا امید کر سکتی تھی؟ وہ شخص صرف اور صرف میرا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، اور وہ اپنی قسمت پہ ماتم کرنے لگی تھی۔ وہ لان میں کرسی پہ بیٹھا، سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پہ اپنی ٹانگیں رکھے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ جب رائمہ اس کے پاس آئی، ارے، تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں تو اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے رائمہ کو دیکھا تھا۔ پلیز رائمہ، فضول میں یہاں پہ میرا دماغ خراب مت کرنا، یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی بات سن کے رائمہ کے لبوں پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتا ہے تم بہت زیادہ پچھتا رہے ہو۔ تم نے ان دشمنوں کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنے ماما بابا سب کو ناراض کر دیا ہے، اپنے بھائی تک کو ناراض کر دیا ہے، لیکن تمہیں بھی تو پتا ہے نا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، پلیز یہاں سے چلی جاؤ، میں فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، تم ڈانٹنا چاہتے ہو مجھے؟ ڈانٹ لو۔ غصہ نکالنا چاہتے ہو نکال لو، لیکن ایسے میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، یار ہم دوست ہیں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ اسے دیکھنے لگا، اگر مجھے کچھ سمجھتی ہو تو پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ ویسے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص کر وہ رائمہ کی کسی قسم کی کسی فضول بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔
اس وجہ سے اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے تکلیف دینے کے بعد خود بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کے اسے اتنی زیادہ تکلیف تو دے دی تھی، مگر اب اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے بے انتہا محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا، اور اسے تکلیف دیتے ہوئے جو اس کے دل پہ گزر رہی تھی، وہ صرف وہی جانتا تھا اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اسے کتنی محبت کا اظہار کرتا تھا، اور اسے وہ یہ احساس کروا چکا تھا کہ اس دشمنی کو نبھانے کے لیے اس کے ساتھ شادی کی ہے، اور وہ معصوم اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے شادی کے لیے منایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید دشمنی ختم ہو جائے گی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ نیچے فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی، ابھی تک روئے جا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سے اب آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ اس کے پاس آیا، اٹھو نیچے سے۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ ٹپٹپائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کے چہرے سے معصومیت ٹپک رہی تھی، لیکن اس وقت وہ جتنی تکلیف سے گزر رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں نے بولا ہے کہ اٹھو نیچے سے۔ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اٹھایا تو اس کی حالت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ دور ہٹے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کے گرد بہت شدت سے اپنے بازو حائل کر لیے، مگر وہ اسے خود سے دور دھکا دے گئی۔ خبردار، جو آپ نے مجھے دوبارہ محبت دینے کی کوشش کی، آپ نفرت کرتے ہیں، دشمنی کی بھینت چڑھانا چاہتے ہیں نا مجھے، چڑھائیں، جو کرنا ہے کریں۔ وہ رونے لگی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے مجھے تکلیف دینی ہے، یہ کہتے ہوئے اپنا کندھوں پہ رکھا ہوا دوپٹہ اتار کے نیچے پھینک چکی تھی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگا، مگر وہ اسے پیچھے کرنے لگی۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے آپ سے وجدان، خدا کے لیے مجھے ہاتھ بھی مت لگائیں، مجھے چھوئیں بھی مت، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ رات بھر وہ روتی سسکتی رہی۔ اس نے دوبارہ وجدان کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وجدان شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو وجدان کمرے میں نہیں تھا۔ لائبہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کے ہنستے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگا تھا تم اس گھر میں آ جاؤ گی تو یہ دشمنی ختم ہو جائے گی؟ اتنی آسانی سے یہ دشمنی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ تمہارے باپ نے میرے بھائی کو مارا تھا اور یہ دشمنی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولی، آنٹی چھوڑے مجھے، درد ہو رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، ہانیہ میڈم اب اپنی بربادی کے لیے تیار رہنا، تمہارے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی جب وہ تمہیں برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی اور اب اسے سمجھ آئی تھی وجدان نے یہ سب کچھ اپنی ماں کے کہنے پہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ محبت کا ڈرامہ، یہ سب کچھ کیا اس نے اپنی ماں کے کہنے پہ کیا، محض ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے زیادہ اس بات کی تکلیف نہیں ہو رہی تھی کہ اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اسے اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے۔ اسے تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی کہ وجدان نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا، اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ وہ مکمل طور پہ ٹوٹ کے بکھر چکی تھی، سب کو دکھانے کے لیے۔ ولیمے کا فنکشن ہوا۔ اس کی ماما مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی اب خوش ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا اپنے ماں باپ کو کیا بتاتی؟ جس شخص کے ساتھ وہ سب سے لڑی جھگڑی، اپنے بھائیوں کو ناراض کیا، اسی شخص نے اسے اس کی اوقات یاد کروا دی، مگر وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں بولی۔ تالیہ بیگم کہنے لگی، اب رسم کے مطابق
ہم اپنی بیٹی کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کے وجدان کہنے لگا، آنٹی دراصل میں ایسی رسموں کو نہیں مانتا، اس وجہ سے میں بالکل بھی اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا اور یہ سن کے لائبہ بیگم کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی مگر اس نے نہیں جانے دیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا، آئینے کے سامنے کھڑی پیچھے سے اپنی ڈوریاں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جو اسے کھل ہی نہیں رہی تھی۔ وجدان ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا، پیچھے سے اس کی ڈوریاں کھولیں تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں اس کی گردن کی طرف گئی جہاں پہ کل رات کے دیے ہوئے اس کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہوتا وہاں پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی تھی، مزید آگے بڑھنے لگا۔ وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کے اسے دور ہوئی تھی۔ خبردار، جو اب آپ نے مجھے چھونے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وجدان کو غصہ آیا۔ ہانیہ، تم نے خبردار جو اب مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، میں تمہارے پاس آؤں گا، تم میری بیوی ہو، حق رکھتا ہوں تم پہ۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، کون سا حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہو؟ کل جو آپ نے مجھے تکلیف دی میں کبھی نہیں بھولوں گی، مجھے نفرت ہے آپ سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے تمام لفظوں کو قید کر گیا تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اچانک اس سے دور ہوتی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد چینج کر کے آئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا مگر وہ اسے جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میرے پیٹ میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں، وہ خود نہیں جانتی تھی مگر اس کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے ساتھ ہی اسے وامٹنگ بھی ہونے لگ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اوکے، ریلیکس ہو جاؤ۔ اب وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ اسے اپنے وجود میں اٹھتی ہوئی درد کی ٹیسیں محسوس ہونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اسے مسلسل وامٹنگ ہو رہی تھی۔ تم نے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا تھا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بس میں نے کھانا ہی کھایا تھا تھوڑا سا، اس کے علاوہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ چلو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے نرمی سے کہا، آکی گاڑی میں بیٹھی۔ اچانک اسے اتنی زور سے وامٹنگ ہونے لگی کہ ساتھ ہی اسے بلڈ آنے لگا تھا، اور یہ دیکھ کے تو وہ مزید پریشان ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے مگر ہاسپٹل آتے تک جتنی اسے وامٹنگ ہوئی تھی، جتنا وہ پریشان ہوئی تھی، وہ خود بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، ان کا معدہ واش کرنا ہوگا، انہیں زہر دیا گیا ہے۔ اور یہ سن کے تو وہ حیران ہو گیا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی بات سن کے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس کے گھر والوں میں سے کون کر سکتا تھا؟ لاکھ اسے دشمنی سہی، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اسے چھوڑ کے جائے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں زہر ان کی پوری باڈی میں پھیل رہا ہے۔ اور یہ سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، شاید اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہوگی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، کوئی آئیڈیا نہیں، لیکن ہم لوگ ان کا معدہ واش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر اندر کی طرف چلی گئی اور وہ بہت بری طرح سے پریشان ہو گیا۔ اس نے گھر میں کال کی تو تھوڑی دیر بعد اس کے بابا جان اور اس کے بھائی آ گئے تھے۔ اس کا بڑا بھائی تھا، اس کی بھابھی بھی تھی۔ وہ کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ نفرت تھی تو صرف اس کی مما کو اس لڑکی سے نفرت تھی، ورنہ باقی سب تو نارمل ہی تھے۔ یہ دشمنی بھی صرف اس کی مما کی وجہ سے ہی
پروان چڑھی تھی، ورنہ کافی دنوں سے دونوں خاندانوں کے درمیان اتنی گہری دشمنی نہ ہوتی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا جان، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ کوئی بہت زیادہ زہریلی چیز انہیں دی گئی ہے۔ بابا ایسا کون کر سکتا ہے؟ نبیہہ پاس ہی کھڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی، ہو نہ ہو یہ آنٹی نے ہی کروایا ہوگا۔ واجد کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مما بھلا ایسا کیوں کروائیں گی؟ واجد نے گھور کے اپنی بیوی کو دیکھا، کیونکہ آپ کی مما کو اس کی فیملی والوں سے نفرت ہے۔ واجد وجدان کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، ڈاکٹر ابھی ٹھیک سے کچھ بتا نہیں رہے تھے۔ واجد ابھی وہاں پہ ہی تھا جب پیچھے سے اسے مما کی کال آنے لگی۔ وہ کہنے لگا، ایسے ہم سب ہاسپٹل آئیں گے تو مما کچھ الٹا سیدھا سمجھ لیں گی، اس وجہ سے میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تھا۔ نبیہ ہاسپٹل میں ہی تھی، ڈاکٹر کچھ بھی ٹھیک سے بتا نہیں رہی تھی۔ بھابھی آپ ایک کام کریں، میں اس کے پاس ہوں، آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، اور بابا ہیں لیکن کسی عورت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نہیں بھابھی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کہہ کے اسے بھیج دیا گیا تھا، مگر اس کی فیملی والوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ اس کی مما نے تو ویسے ہی رو رو کے بہت بری حالت بنا لی تھی۔ اس کے بابا کہنے لگے، اگر آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا تھا ہماری بیٹی کے ساتھ تو پہلے بتا دیتے، میں کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا۔ وجدان، میں نے صرف اور صرف اسے تمہارے سپرد کیا تھا، اپنی بیٹی کو۔ وہ اس سے سوال پوچھ رہے تھے اور اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ تو پہلے بھی اسے اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دے چکا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کی کتنی زیادہ لاڈلی ہے، اگر اسے کچھ ہوگا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی، اس کی کنڈیشن کچھ ٹھیک ہوئی تو وہ کہنے لگی، ماما بابا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اور یہ سن کے وہ حیران ہوئے تھے، کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، ماما بابا مجھے نہیں نا ان کے ساتھ جانا، پلیز مجھے آپ لوگ واپس گھر لے جاؤ۔ اور یہ سن کے تو ان کا دماغ ہی گھوم چکا تھا۔ کتنی زندگی تھی، کتنا روئی تھی، کیا کچھ اس نے نہیں بولا، اپنی جان لینے تک کی دھمکی دی تھی وجدان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ جب اس کے ماما بابا نے شادی کروا دی تو اب واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ اسے لے کے واپس گھر آ چکے تھے۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، مما اگر وجدان ہے تو اسے کبھی مجھ تک نہیں آنے دیجیے گا، مجھے بس اسے طلاق لینی ہے۔ یہ سن کے اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ ہانیہ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ ابھی کل تک تو تمہاری شادی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی، مما انہوں نے صرف دشمنی کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ تالیہ بیگم کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تھی، وہ اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، وجدان نہیں آیا تھا، اور یہ چیز اسے مزید تکلیف دینے لگی تھی۔ اس کا آنا اسے شاید اتنی تکلیف نہ دیتا۔ اسے اب ڈر لگ رہا تھا کہ واقعی میں اسے محبت نہیں تھی، واقعی میں اس نے محض دشمنی کی وجہ سے یہ شادی کی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ دن بدن اس کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ زینب بھابھی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرا بچہ، تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ باہر نکل کر تو دیکھو۔ وجدان نہیں آیا بھابھی؟ وہ روتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی تھی۔ آیا تھا، 2-3 دفعہ آیا تھا، لیکن چاچو جان نے اسے تم تک آنے نہیں دیا، نرمی سے اس کو انکار کر دیا۔ تم یونیورسٹی جوائن کر لو، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں بھابھی، کوئی دل نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرنے کو دل کرتا۔ ان کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے بولی، میرے بچے ایسے کمرے میں پڑے رہنے سے تو زیادہ بیمار ہو جاؤ گی۔ بھابھی میں جاتی ہوں، میں بیمار ہو جاؤں، میں مر جاؤں، میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی بھابھی، میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں۔
ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو۔ وہ دوبارہ سے اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ اگلے دن وہ گھر سے باہر نکلی۔ عجیب سا اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پینک اٹیکس آنے لگے تھے۔ اس کے بابا کہنے لگے، بیٹا تم وجدان سے ابھی بھی محبت کرتی ہو، تم اسے دور نہیں رہ پاؤ گی۔ وجدان کی حالت بھی بہت بری ہے بیٹا، وجدان کے پاس واپس چلی جاؤ۔ مگر وہ لڑکی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجدان بیٹا کب تک تم بیٹھے رہو گے؟ وہ لڑکی واپس نہیں آنا چاہتی تو تم رائما کے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے بیٹھی ہوئی رائما کو دیکھا۔ مما خدا کے لیے، میں صرف محبت کرتا ہوں تو بس ہانیہ سے، پہلے بھی آپ کی وجہ سے میں نے اسے بہت زیادہ تکلیف دی ہے۔ میں تو اسے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ بیٹا وہ تمہیں اب قبول نہیں کرنا چاہتی، بہت جلد اس کی طرف سے خلا کا نوٹس آ جائے گا۔ اس کے بابا نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ کبھی بھی اب واپس اس گھر میں نہیں آئے گی۔ وہ ان کا بیٹا پہلے ہی اسے بہت زیادہ تکلیف دے چکا تھا۔ وہ بھی خاموش ہو گئے، مزید انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں رائما کے لیے نفرت تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، مسلسل وامٹنگ کر رہی تھی۔ اس کی بھابھی کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں الٹی سیدھی چیزیں کھاتی ہو؟ مگر اگلے ہی لمحے جب اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی تو انہیں تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی۔ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بھابھی میں پریگننٹ ہوں، وہ بہت بری طرح سے روتے ہوئے بولی، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ بھابھی مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے اپنے پیٹ پہ رکھ لیے تھے۔ بھابھی میں نے وجدان سے طلاق لے لینی ہے، میں اکیلے نہیں اسے پال سکوں گی۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ تمہاری کوئی ناجائز اولاد نہیں جو تم ایسی فضول باتیں کر رہی ہو۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ میں وجدان کو بتا دوں، وجدان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ تم کیوں نہیں واپس اس کی زندگی میں جانا چاہتی؟ پتہ نہیں بھابھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ وقت گزرنے لگا تھا، ابھی تک نہ اس بارے میں اس نے وجدان کو کچھ بتایا تھا، نہ انہوں نے خلا کا نوٹس بھیجا۔ وجدان کی طرف سے کافی دن ہو گئے تھے، کوئی آیا بھی نہیں تھا۔ وجدان بھی نہیں آیا تھا۔ رات کا وقت تھا، اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ وجدان کے پاس چلی جائے، کیونکہ وجدان کے لیے اس کا دل بہت زیادہ بےتاب ہونے لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ وجدان کو بتا دے اس نے وجدان کو معاف کرنے کا سوچ لیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بڑی سی شال کو اپنے کندھوں پہ ڈالتے ہوئے بمشکل سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ طبیعت اس کی پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھی اور پیدل ہی چلنے لگی تھی۔ دونوں حویلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کو وہ سنسان سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ وجدان کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئی، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے وجدان کے کمرے کی طرف دیکھا، کمرے کی لائٹ بند تھی۔ اس نے گہری سانس لی، ایک ایک قدم چلتی اس کے کمرے کی طرف آئی۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کے تو اسے ایسے لگا جیسے کسی نے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ کون تھی؟ اس کی قربت میں کس کے ساتھ وہ قربت کے لمحات گزار رہا تھا؟ یہ سوچ سوچ کے اس کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ اس نے آہستگی سے بنا آواز کیے کمرے کا دروازہ کھولا تو آواز بالکل واضح ہو گئی تھی۔ وہ سرگوشیاں، وہ قربت کے لمحات کی
بھاری سانسوں کی آوازیں، یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ اس کی جگہ کسی اور لڑکی کو دے چکا تھا۔ ایک دم سے غصے میں کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر سامنے بیڈ پہ پڑے ہوئے ان دونوں وجودوں کی طرف گئی تھی جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ شاید وہ اس کا حق ادا کر رہا تھا۔ فرش پہ پڑے ہوئے لہنگے کو دیکھنے لگی تو کیا وہ رائما سے شادی کر چکا تھا؟ یہ دیکھ دیکھ کے اس کے وجود سے جان نکلنے لگ گئی تھی، جیسے اس پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وجدان جو اسے محبت کرتا تھا اسے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ واقعی میں سوچنے لگی وہ وجدان ہی تھا۔ ایک دم سے اٹھا، جلدی سے اپنا ڈریس پہنتا ہوا اس کی طرف آیا۔ میری بات سنو، کمبل لپیٹے، پیچھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے رائما اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیت کی خوشی تھی۔ میری بات سنو، وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ خبردار، جو تم نے میرے پیچھے آنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ رہی تھی، اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگی۔ اس کے سینے پہ، گردن پہ جگہ جگہ لپسٹک کے نشان لگے ہوئے تھے۔ پھر اس نے پیچھے سوئی ہوئی رائما کو دیکھا۔ رائما کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب وجدان نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ اگر اس بستر تک یہ لڑکی آئی ہے تو اس کی وجہ تم ہو، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ رائما پلیز نکلو یہاں سے، مجھے بات کرنی ہے۔ وہ رائما کو نکلنے کا کہنے لگا۔ رائما نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر وہ اسے ایک سائڈ پہ کرتا، رائما کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے بازوؤں میں اٹھا کے باہر نکال چکا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے کہنے لگا، میری بات سنو۔ تماچا وجدان کے منہ پہ رسید کر چکی تھی۔ تمہاری تھی۔ جب مجھے خواہش تھی، مجھے حلال چیزیں میسر آئی تو میں نے اسے نکاح کیا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ عورت کے وجود کی تمہیں اتنی طلب تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا، تم مجھے میسر ہو نا؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ جب ہم بار بار ایک دہلیز سے ٹھکرائے جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تم نے بھی وہی کیا، لیکن اب میرے پاس حلال اور پاکیزہ رشتہ موجود ہے، میری محبوبہ موجود ہے، تو اب میں کیوں کسی اور طرف دیکھوں گا؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر اس سے پہلے ہی نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔